ہم ختم نبوت کی حفاظت کے امی ہیں، ہم زندہ و بیدار نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ منو کھا جائے یثرب کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ میرے ہم مشن ہم کاز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کے دور کے فتنوں کا دائرہ بہت وسیع ہے اور ان فتنوں میں ایک بڑا فتنہ ختم نبوت سے انکار اور نبوت کے ٹائٹل کے ساتھ نئے مذہبی گروہ متعارف کروانے کا فتنہ ہے، اور ان میں سب سے بڑا فتنہ قادیانیت ہے۔ سامعین محترم، قرآن مجید کی 100 سے زیادہ آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں، اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سینکڑوں روایات میں موجود ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور خاتم النبیین ہے، اور اللہ سب جاننے والا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ الحج میں باقی انبیاء اکرام کا ذکر فرمایا، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرماتے ہوئے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں، تمام عالمین کے لیے آپ رحمت بھی ہیں، آپ نبی بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح میں بھی نبی تھے، عالم دنیا میں بھی نبی ہیں، عالم برزخ میں بھی نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم آخرت میں بھی نبی ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ سامعین محترم، اس عقیدے کی خاطر ہمارے اکابرین نے بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ ان اکابرین میں ایک مرد قلندر جن کا بیٹا بستر مرگ پر تھا، ڈاکٹروں نے جواب دے رکھا تھا، ایسے وقت میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور ناموس کے لیے روانہ ہوئے، اور جب نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، ہاتھ اٹھا کر کے جواب دیں گے مجاہدین ختم نبوت، ہاتھ اٹھا کر کے تاج و تخت ختم نبوت۔ حضرت مولانا مفتی ظہیر احمد ظہیر صاحب، حضرت مولانا مفتی خلیل الرحمان صاحب، نعرہ تکبیر۔ محترم جناب مولانا حسن عابد صاحب بھی تشریف لائے، میں ان کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے جو مہمان جو اسٹیج پر تشریف لا رہے ہیں، میں ان کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ امین محترم،
وہ مرد قلندر جن کا بیٹا بستر مرگ پر تھا، ایسے وقت میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور ناموس کی حفاظت کے لیے نکلے۔ جب سواری پر سوار ہوئے تو کسی نے آ کر بتایا، حضرت آپ کا بیٹا وفات پا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی خاطر بیٹے کا جنازہ پڑھنا فرض نہیں ہے، اور یہ کہہ کر روانہ ہو گئے۔ اور ایک اور مرد مجاہد جن کے بارے میں ہم سب واقف ہیں، وہ سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب رحمت اللہ علیہ، جن کی آدھی زندگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی خاطر چیلے کاٹے گزری ہے، اور بقیہ آدھی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے کوششیں کرتے ہوئے گزری ہے۔ اور میں اور آگے چلوں، سامعین محترم، مجھے ایک مرد مجاہد نظر آتا ہے، حضرت مولانا پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ علیہ۔ آپ مکہ مکرمہ میں گئے، وہاں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے فرمایا، کیا کرنے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا، میں اپنی ساری زندگی یہیں گزارنے آیا ہوں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، پاکستان، تم ہندوستان چلے جاؤ، ان قریب ہندوستان میں ایک فتنہ نمودار ہونے والا ہے۔ اور پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ فتنہ قادیانیت کا فتنہ تھا۔ سامعین گرامی قدر، ہندوستان میں مرزا قادیانی نے حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی صاحب رحمت اللہ علیہ کو مناظرے کے چیلنج دیے۔ آپ کے اس لاہور میں بادشاہی مسجد مقام مناظرہ طے پایا تھا، لیکن مرزا قادیانی حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ علیہ کے سامنے نہ آیا، اور پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ علیہ نے اس کو دو روحانی چیلنج دیے۔ ایک یہ کہ تو بادشاہی مسجد میں جیسا کہ وعدہ ہوا تھا آیا، اور ہم بادشاہی مسجد کے مینار سے چھلانگ لگاتے ہیں، جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا، جو کاذب ہوگا وہ مر جائے گا۔ اور دوسرا چیلنج یہ دیا، مرزا قادیانی نے کہا تھا کہ آپ تفسیر لکھیں، میں بھی تفسیر لکھتا ہوں۔ آپ نے کہا یوں مزہ نہیں آئے گا، تم بھی تفسیر لکھو گے، میں بھی تفسیر لکھوں گا۔ یوں کرتے ہیں، تم بھی اپنا قلم کاغذ پر رکھ کر چھوڑ دو، میں بھی اپنا قلم کاغذ پر رکھ کر چھوڑ دیتا ہوں۔ جس کا قلم خود تفسیر لکھے گا وہ سچا ہوگا۔ آخر میں یہ کہہ کر اجازت چاہوں گا، ہم وہ نہیں جو گھبرا جائیں حالات کے خونی منظر سے۔ جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے۔ آئیے عہد کریں کہ ہم اپنی زندگیوں کو ناموس ختم نبوت کی خاطر اپنی زندگیوں کو لگائیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔